جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج چونکہ ہم لوگ وہاں استقبالیہ کے لیے گئے ہوئے تھے، شمیم احمد کے گھر کے وہاں، اور کافی یقیناً مسلم انسٹیٹیوٹ کے پاس تمام لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اور آئی ایچ آر پی اے کے جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ اور تمام لوگ اکٹھا ہوئے، اور تمام مختلف ضلع سے نیو ٹاؤن سے طرح طرح کے علاقوں سے، مغربی بنگال کے تمام علاقوں سے لوگ اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے آج یہ استقبالیہ دے کے یہ پروف کر دیا کہ یقیناً محنت رنگ لاتی ہے، اور یقیناً حکومت مغربی بنگال کے سامنے یہ جو بہت بڑا چنوتی تھا اردو کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج دینا ویسٹ بنگال میں، یہ یقیناً کامیابی اور کامیابی کے مشتاق ہیں شمیم احمد اور ان کی ساری ٹیم، اور بالخصوص ہمارے دائیں چھوڑ اور بائیں چھوڑ جو بیٹھے ہیں، یقیناً یہ لوگ بھی انہوں نے کافی محنت کیا، ان کی ساری ٹیم، تمام لوگوں نے محنت کیا کہ میری اس جانب جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ شائستہ میم ہے، میں ان سے 2-3 سوال کرنا چاہوں گا۔ میم سب سے پہلے یہ بتائیے کہ 5 سال پہلے جو ایک رپورٹ آیا تھا کہ اردو، جب آپ لوگوں نے پڑھا کہ اردو کو سرکاری زبان نہیں ملا، تو آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا اس وقت، اور کیا چیز وہ آپ کو فیصلہ لینے پر مجبور کیا کہ نہیں وی ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ اینڈ وی ہیو ٹو میک اردو ایز اے سیکنڈ آفیشیل لینگویج؟ First of all, I would like to convey my heartiest congratulations and best wishes to all the people of West Bengal, not only Urdu speaking, because without their support, it won't be possible to fight against the government. اور جو ایک بہت ہی کامن پرووربس ہے انگلش میں جو انہوں نے سوال کیا میرے سے جاوید صاحب نے، نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ، دا ورڈ امپاسبل اٹ سیلف سیز آئی ایم پاسبل۔ جو کہا جاتا ہے کہ کیا در ہو جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے بس ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو مغربی بنگال میں جو یہ اردو کی جو تحریک چلی، بے شک ہم لوگ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، لیکن سچ پوچھیے تو اس کے سب سے زیادہ کریڈٹ اور جو مبارکباد کے مستحق ہے وہ مغربی بنگال کی اردو عوام، جنہوں نے یقین کیا ہماری تنظیم پہ، کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے، 5 برسوں کی بات نہیں، کئی برسوں سے اردو کو لے کر کئی لوگ اردو والوں کا استحصال کرتے رہے، اپنے گھروں کو سجاتے رہے، اور عام اردو والوں کا گھر گزرتا رہا۔ تو ویسے وقت میں ہم لوگوں نے جو تحریک شروع کی تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھنا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مغربی بنگال کی اردو عوام نے ہمیں پرکھا، ہمیں جانا، ہمیں موقع دیا کہ آج ہم ان کے سامنے سرخرو ہیں، اور واقعی جتنی بھی تعریف کے مستحق ہے وہ اردو عوام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت مغربی بنگال نے یہ جو اردو کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج دیا، کیا یہ مسلمانوں کو آنے والے دنوں میں کچھ حد تک یا کچھ، میرا مراد کہ کچھ فائدے پہنچا سکتی ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اردو کو جب سیکنڈ آفیشیل لینگویج کا درجہ ملا تو رائٹ ٹو ایکسپریشنس کو ایک راستہ ملا، جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا جو سب سے اہم رائٹس تھا، رائٹ ٹو ایکسپریشن میں آپ کے ایجوکیشن میں تعلیم بھی آتی ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن میں یہاں میں مغربی بنگال میں جتنے اردو والے تھے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اپاہج تھے، ایون ایک ریلوے کا فارم تک نہیں فل اپ کر سکتے تھے، سرکاری ملازمت پانا تو بہت دور کی بات، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا گورنمنٹ نے کہ لکھنا پڑھنا بولنا لازمی ہے بنگلہ نوکری پانے کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے ایک مریض کو بھی سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کرا سکتے تھے، وہاں بھی ایک نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے کہ ہم فارم کیسے فل اپ کریں گے، اگر غلطی ہو گیا تو سرکاری ہاسپٹل میں ہمارا مریض بھرتی بھی نہیں ہوگا، بینک میں شرمندگی کا احساس، یہ جو ایک انفیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا وہ انسان کو بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ اب الحمدللہ تعلیم کو معراج ملی ہے، اس کو وہ ذریعہ ملا ہے، وہ راستہ ملا ہے، تو ترقی خود بخود ہوگی۔ تحفظ ہم لوگوں نے کر لیا ہے، جب تحفظ ہوتی ہے تو ترقی انشاءاللہ خود بخود ہوتی ہے۔ Very nice. So it's been great honor for me to interview this kind of lady who is very dedicated and very, she got a zeal to bring a change, a sea of change in the entire West Bengal, and it's not only in the Muslim community but in all community. And yes, their dream has yet, like today they have won million hearts of the people of West Bengal. And my last question to you, ma'am, do you think that this kind of change and more than that, lots of problem beside Urdu, there are lots of problem lining pipe. So do you think that apart from Urdu, there are lots of problems which Muslims are dealing right now in today's society? So do you think apart from Urdu, there are lots of problems which makes a Muslim not to find the way to success? Yeah. Actually, this is just because of lack of awareness. So what we are going to do, our next program is, our next agenda is, we are going to do awareness camp. Okay. We will do some kinds of awareness violations act and different types of camp we will do. And just we want to express the people کہ how to grab the opportunities, how to get back their rights. پہلے اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہونا ہوگا. What are their fundamental rights? Actually, this is the basic problem.
वी डोंट नो अबाउट आवर राइट्स। तो जब हमें अपने हक़ के बारे में मालूम होगा तो हमें उसे लेना खुद ब खुद आ जाएगा। और प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी इंशाअल्लाह वी विल विन द मैच। आगे कोशिश है हमारी तंजीम की कि बहुत सारे मसाइल हैं, नॉट ओनली उर्दू, नॉट ओनली फॉर द उर्दू स्पीकर्स 9 करोड़, क्योंकि वी बिलीव वी आर द मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली। तो हर ज़ात के लोग, हर मज़हब और मिल्लत के लोगों के लिए हमारी तंजीम का दिल उतना ही वसी है, उतना ही खुला हुआ है, और हर एक परेशानी को हम लोग देख रहे हैं। और हमारा भी जो सेकंड जो स्टेप जा रहा है वो डिसेबल सेल के ऊपर हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे 4000 के लगभग डिसेबल मेंबर्स हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट काम हम करेंगे उनके लिए डिसेबिलिटीज़ कार्ड बनवा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ इट मस्ट बी क्लियर टू द पब्लिक, टू द गवर्नमेंट। इसके बाद ही दे विल अवेल द फैसिलिटीज़। जो लोग डिसेबिलिटी है नहीं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सोर्स एंड पावर दे गेट द कार्ड एंड दे एंजॉय द फैसिलिटीज। और जो लोग हैं वो लोग डिप्राइव हैं अपने राइट से। तो हम लोग सबसे पहले ये कैंप लगा रहे हैं और डिसेबल्स के लिए कुछ करना है। स्पेशली हमारे वुमेन विंग्स हैं, ओल्ड एज होम है, हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, मतलब ज़िंदगी के हर शोबे पे इंशाअल्लाह काम करने की कोशिश है। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट इंशाअल्लाह। my one small and last question, do you think that Urdu media is missing in the whole chapter of West Bengal? Media is the need of the hour. What do you think about that? Yeah, wholeheartedly I accept your questions. We are missing. We need. हम लोगों को और भी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाना है। और चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले खुद ठीक करो, फिर बाद में चिल्लाएंगे। अपने घर में अपने मदर टंग के लिए हमें सबसे पहले अपना जज्बा आगे करना होगा। तो फिर मीडिया के हर जगह वी विल कॉन्कर द फील्ड, वी विल कॉन्कर द नेशन, वी विल कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर हम लोग अपनी ज़बान से मोहब्बत करेंगे तो आज अगर हम अपनी ज़बान की हिफाजत में कामयाब रहें तो यकीन जानिए इंशाअल्लाह एक दिन ज़बान हमारी खुद हिफाजत करेगी। और कितना आप कंट्रीब्यूशन मानती हैं शमीम अहमद के इस टोटल प्रोग्राम में? ऑल एंड ऑल फ्रॉम माय साइड आई से ऑल एंड ऑल। And with us we have on the left side Mr. Mehboob Reza, who is a very dedicated, we can say, the Khadim Urdu, and he is also struggling very hard to make Urdu one of the most brand, like brand new kind of thing. So Mehboob Reza साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप तो काफ़ी दिनों से इस IHRPA से, शमीम भाई से और ये मैम से जुड़े हैं, और चूँकि आप अजीब शायरों के साथ भी उठना बैठना है, और तो आपको कैसा लगता है जब उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का हक नहीं मिला, तो आपके दिल में उस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पूरे बंगाल का गहराई के साथ, वसूल नज़री के साथ मैंने मुताला किया। तो मैंने हर तरफ देखा कि हर तरफ लोग दुकानें खोल रखी है, ऑफिसें खोल रखी है, मगर उर्दू के नाम से कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसमें से मैंने एक शख्सियत को चुना जिसका नाम था कायम उर्दू शमीम अहमद। जब इनसे मैंने पहली बार मिला तो हमें लगा कि वाकई में कोई उर्दू का सही खादिम है, जिसके अंदर लगन है, जज्बा है, उर्दू के लिए काम करेगा। उसी दिन मैंने बांध लिया था, दिल में तहैया कर लिया था कि शमीम अहमद साहब की वो शख्सियत है जो उर्दू को उसका हक दिलाएगी। जो मेरे दिल में बात थी आज वो अल्लाह को मंजूर भी, वो कबूल भी हुआ। और बहुत सारे शमीम साहब से हमारी बातें भी हुई थी। उसने बताया कि हमारी मुलाकात ममता बनर्जी से भी हुई थी। तो मोहतरमा ममता बनर्जी ने बोला था कि हमें समझ में नहीं आता है कि बाया महाज की सरकार ने कि उर्दू को दूसरा हक क्यों नहीं दिया। तो शमीम साहब 6-7 महीना TMC की सरकार रही, उसके बावजूद भी उनका हक नहीं मिला। एक हम लोग बहुत बड़ा शमीम साहब की क़यादत में 19 फरवरी को 2012 को कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से हमने बावत करवा दिया था वहाँ पर अगर आप उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे तो फिर ये तो हमने अभी कॉन्फ्रेंस किया है मुल्क की गिर पैमाने पर, हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। तो हमारे ख्याल से शमीम अहमद साहब की जो कॉन्फ्रेंस है सही मानों में उर्दू तहरीक के लिए वेंटिलेटर का काम किया, ऑक्सीजन का काम किया। अगर शमीम अहमद साहब की 19 फरवरी को कॉन्फ्रेंस ना होती तो हमारे ख्याल से इतना जल्दी उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का हक नहीं मिलता। और मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या उर्दू मीडिया मिसिंग है हमारे? देखिए, ये 100% तो नहीं बोला जा सकता। कुछ लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एतबार से काम करें, अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। मैं बगैर किसी का नाम नहीं, मगर मैं चाहता हूँ अगर सहाफ़त जर्नलिस्ट जो है ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ करे, कौम और मिल्लत का भला करे, मुल्क का भला करे, अवाम का भला करे, इंसानियत का भला करे, इसी का नाम सहाफ़त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी सहाफ़त करे।
اور آپ کتنا مانتے ہیں شمیم احمد اور شائستہ بانو اور تمام لوگوں کا ایفرٹ اس پروگرام میں جو آج سکسیس ہوا ہے؟ دیکھیے اگر اردو کو اگر کسی نے حق دلایا ہے تو صحیح معنوں میں مغربی بنگال میں 2 ہی شخصیت ہے. شمیم احمد صاحب کو اپنا آئیڈیل بنا کے محترمہ شائستہ بانو نے تمام لوگوں کو محبان اردو کو تمام فدائین اردو کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے ان لوگ کو آشواسن دیا, ان لوگ کو بھروسہ دیا کہ آپ لوگ ہمیں ساتھ دیجیے, میں آپ کو اردو کا حق دلوا دوں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری عوام نے, سارے لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا. ان کے بھروسہ کا یہ صلہ ہے, ہم کو حق مل گیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو مسلمانوں جو اردو کو اس کا حق ملا ہے, اس سے مسلمان کچھ فائدہ اٹھا پائیں گے آنے والے؟ دیکھیے فائدہ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو حکومت نے تو اس کو بل لے کر کے آ گیا ہے, اسمبلی میں لے کر کے آ گئی ہے, یہ پاس بھی ہو جائے گا ہمیں امید ہے, اس لیے کہ اکثریت میں ہے ممتا بنرجی جی کی MLAs وغیرہ. مگر اب یہاں سے ہم لوگ کا کام بچ جاتا ہے کہ ہم لوگ کتنا فائدہ لے سکتے ہیں, ہم لوگ کتنا اس سے زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم خود نہیں چاہیں گے اپنے حالات کو بدلنے کا تو کوئی میری کیا حالت بدلنے کا. یہ اپلیکیبل تو ہو گیا, تب ہمیں چاہیے کہ ہم نے آفیسز میں اردو کے پلیٹ لگواوے, ہم لیٹرز اردو میں لکھیں, اپلیکیشنس اردو میں دیں, ہر کام ہم اردو میں شروع کر دیں. تو حکومت کو خود مجبور ہو جانا پڑے گا ہر جگہ اردو کے لیے ایک جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں سروس میں ملازمت میں رکھیں گے. اگر ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ کافی بہت ہی دلچسپ یہ پورا پروگرام رہا, اور چونکہ جو محنت اور مشقت انہوں نے 5 سال سے کیا ہے وہ کافی رنگ لایا ہے, لیکن ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی محنت اور مشقت جو رنگ لایا ہے یہ رنگ کتنے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, پہنچنے کی قوت رکھتا ہے. چونکہ کافی دیکھا گیا ہے کہ مسلمان جو کہ اردو کے چاہنے والے ہیں وہ خود اردو پیپر یا اردو نیوز نہیں پڑھتے ہیں, تو یہ بات یقیناً ثابت ہوگا. اور یہیں تک شمیم احمد یا شائستہ بانو یا محبوب رضا اور یا ان کے تمام جو لوگ ہیں جہاں کافی دور دور سے, خاص کر خواتینیں جو کہ کافی انہوں نے بھی ایک نیا تحریک نکالا ہے, زندہ پورا کریڈٹ پورا یہ تہ دل سے میں شکر گزار ہوں شائستہ بانو کا کہ وہ ایک لیڈنگ لیڈی وہ سامنے آئی ہیں, اور ان کو دیکھ کے تمام خواتین جو کہ مسلمان عورتیں کافی مغربی بنگال میں کافی پچھڑے ٹائپ کے ہیں وہ کافی نکل نہیں پاتی, اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس تحریک کے بہانے وہ لوگ کافی باہر نکل کے آئیں گے اور تعلیمی لیاقت سے اور یہ اتنا اپنا ایک نیا پہچان بنائیں گی. تو سارا کریڈٹ گوز ٹو شائستہ بانو, اور اسی امید کے ساتھ میں آج کے اس پورے پروگرام کا خاتمہ کروں گا کہ شمیم احمد اور شائستہ بانو اور پورے IHRPA نے یہ جو ایک شعر تھا کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو, اور انہوں نے اس بات کو پروف کر دیا ہے. اور دیٹس آل فرام مائی سائڈ, اینڈ دس از جاوید سائننگ اٹ آف with a quotation from a very good quotation that if you have been blessed with riches, you should be rich indeed. God wants us generous in meeting others' needs. Thank you well indeed, and with us, with all the team of IHRPA, we would like to thank each one of you, those who are watching me live from your bed and from your sofas, and may I have the honor to invite all the people to say something about your own language and try to do something for your own language, or try to at least read one newspaper in a day that can bring a change in the whole society, in the whole community, not only in the Muslim community but in all the community. Thank you well indeed, and